بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، سبق نمبر 8، الرفق بالحیوانات۔ اس سبق کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرنی ہے۔ التدریبات و مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب معانی الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات کے معنی لکھیں۔ الرفق، نرمی کرنا، عمدہ سلوک۔ الدجاجۃ، مرغی، تطعم، کھلاتی ہے۔ الحمار، گدھا، عاطشۃ، پیاسے یا پیاسی، تراعی، وہ خیال کرتی ہے۔ اللحم، گوشت۔ الصوف، اون۔ اثقال، جمع ہے ثقل کی، بوجھ۔ تحرس، وہ حفاظت کرتی ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، حل زینب کریمۃ النفس، کیا زینب پاک نفس والی ہے؟ جواب، نعم زینب کریمۃ النفس، جی ہاں زینب پاک نفس والی ہے۔ اس سوال میں حل کی جگہ جواب میں صرف نعم آئے گا، باقی اسی طرح عبارت آئے گی۔ نمبر 2، حل زینب تحب اللہ تعالی، کیا زینب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے؟ جواب، نعم زینب تحب اللہ تعالی، جی ہاں زینب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے۔ تو اس میں بھی جواب میں حل کی جگہ نعم، باقی اسی طرح عبارت۔ نمبر 3، حل زینب تخدم اسرتہا، کیا زینب اپنے خاندان کی خدمت کرتی ہے؟ جواب، نعم زینب تخدم اسرتہا، جی ہاں زینب اپنے خاندان کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس میں بھی حال کی جگہ جواب میں نعم آئے گا، باقی اسی طرح عبارت آئے گی۔ نمبر 4، ما فی بیتک من الحیوانات، آپ کے گھر میں کون سے جانور ہیں؟ تو آپ کے گھر میں جو بھی ہیں آپ وہی بتا سکتے ہیں۔ فی بیتی بقرۃ و شاۃ و دجاجۃ، میرے گھر میں گائے، بکری اور مرغی ہیں۔ نمبر 5، ما فوائد الحیوانات، جانوروں کے کیا فائدے ہیں؟ اس میں جواب میں آئے گا لہا فوائد کثیرۃ، اس کے جانوروں کے بہت سے فائدے ہیں۔ لأنہا تعطینا الحلیب واللحم والصوف وغیرہ، کہ وہ ہمیں دودھ دیتے ہیں اور گوشت اور اون اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، ہاتی مفردات الجمع الآتیہ، درذیل جمع کے مفرد لکھیں۔ یہاں پر جمع دیے گئے ہیں تو ان کے واحد لکھنے ہیں۔ حیوانات، مفرد واحد آئے گا حیوان۔ طیور، واحد طیر۔ اثقال، واحد ثقل۔ فوائد، واحد فائدۃ۔ بیوت، واحد بیت۔ بقرات، واحد بقرۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، میز المذکر والمؤنث من الاسماء الآتیہ، درذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو جدا کریں۔ یہ کچھ الفاظ یا اسماء دیے ہیں، اس میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ اسماء مذکر، نمبر 1 الثور، نمبر 2 طیب، نمبر 3 والد، نمبر 4 بیت۔ اسماء مؤنث، نمبر 1 زینب، نمبر 2 کریمۃ، نمبر 3 ہرۃ، نمبر 4 بقرۃ۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق،
الف جز استخرج الاسماء من الکلمات الآتیتی، درذیل کلمات میں سے اسماء نکالیں۔ یہاں کلمات دیے ہیں، اس میں سے جو اسماء ہیں، اسم ہیں، ان کو نکالیں۔ نمبر 1 قلب، نمبر 2 کریمت، نمبر 3 حرۃ، نمبر 4 الشاۃ، نمبر 5 نحن، نمبر 6 واجب، نمبر 7 الحیوانات، نمبر 8 الحلیب، نمبر 9 ھذہ۔ پانچویں مشق کی باجز، اکتب ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، فی قائمۃ الف حسب الکلمات فی قائمۃ با۔ کالم الف میں کالم با کی مناسبت سے ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک لکھیں۔ دو کالم دیے ہیں یہاں پر، ایک کالم الف ہے اور ایک کالم با ہے۔ کالم با میں کلمات دیے ہیں، اسی کی مناسبت سے کالم الف میں اسماء اشارات لکھنے ہیں۔ اشارہ قریب اور مذکر کے لیے ہو تو ھذا استعمال ہوتا ہے، اشارہ قریب اور مؤنث کے لیے استعمال ہو تو ھذہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اشارہ بعید کے لیے اور مذکر کے لیے ہو تو ذالک استعمال ہوتا ہے، اور اگر اشارہ بعید کے لیے اور مؤنث کے لیے ہو تو تل کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ہے کالم با میں خروف، تو اس کے لیے آئے گا ھذا خروف۔ دوسرا ہے حرۃ علی الجدار، تو اس کے لیے آئے گا تلک حرۃ علی الجدار۔ تیسرا ہے دجاجۃ، تو اس کے لیے آئے گا ھذہ دجاجۃ۔ چوتھا ہے شاۃ فی الجبل، تو اس کے لیے آئے گا تلک شاۃ فی الجبل۔ اس کے بعد پانچواں ہے کلب، تو اس کے لیے آئے گا ھذا کلب۔ پانچواں ہے ھذا کلب۔ چھٹا ہے حمار فی الحقل، تو اس کے لیے مناسب آئے گا ذالک حمار فی الحقل۔ اس کے بعد ساتواں ہے بقرۃ، تو اس کے لیے آئے گا ھذہ بقرۃ۔ اس کے بعد آٹھواں ہے جبل، تو اس کے لیے آئے گا اس میں اشارہ ھذا جبل۔ اور آخری ہے طیر فی السماء، تو اس کے لیے آئے گا ذالک طیر فی السماء۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیۃ واکتبھا بخط جمیل۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں اور خوش خط لکھیں۔ نمبر 1 زینب میری بہن ہے، زینب اختی۔ نمبر 2 وہ بڑی نرم دل ہے، ہی طیبۃ القلب کثیرۃ، یا ہی رقیقۃ القلب کثیرۃ۔ نمبر 3 میں پالتو جانوروں کو پسند کرتا ہوں، انا احب الحیوانات الألیفۃ۔ نمبر 4 بلی بھوکی اور پیاسی ہے، الحرۃ جائعۃ وعاطشۃ۔ نمبر 5 کتا گھر کی حفاظت کرتا ہے، الکلب یحرس البیت۔